बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज हम नाज़रीन एक डिफरेंट वीडियो की इस तरह से बात करेंगे कि वैसे मैंने जैसे अर्ज़ किया कि आज से 6 माह पहले तक, क्योंकि लोग इसे सीरियस नहीं लेते थे इंजीनियर मिर्ज़ा को, और सुन लेते थे एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एक एंटरटेनिंग उसका जो अंदाज़ है उसको, और यूट्यूब को सूट भी यही करता है, तो लोग उसको देख लेते थे। लेकिन जब लोगों ने देखा कि अब एक ख़ास लिमिट से आगे निकलना शुरू हो गया ये शख्स, और बदतमीज़ी और बेहूदगी के एक ख़ास लेवल को उसने छूना शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता हमने भी यही देखा। पहले हम भी खामोश रहे, फिर हमें लगा कि ये तो बहुत ज़्यादती कर रहा है, हमने भी बोलना शुरू किया। और 4 माह पहले हमारी एक वीडियो में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि एक रेला आएगा इस शख्स के ख़िलाफ़ अनकरीब, जो इसे बहा कर ले जाएगा। इतने लोग इसके ख़िलाफ़ बात करने वाले होंगे, क्योंकि झूठ एक हद तक लोग बर्दाश्त कर देते हैं, क्योंकि हर कोई बिज़ी है, मसरूफ़ है, और हर कोई अपने तय कोशिश कर रहा है कि एक अच्छा मुसलमान बने, जितनी वो कोशिश कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मुसलमान देखे कि कोई शख्स उसके दीन का इस तरह से मजाक उड़ा रहा है और वो खामोशी से। इन्हें बहुत बुरे भी मुसलमान होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आके हम इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे उलमा भी बहुत सी चीज़ों में उनकी ख़राबियाँ होंगी, कमियाँ कोताहियाँ होंगी, सब इंसानों की तरह, बट कुछ चीज़ों में अल्लाह ताला ने उनको जो शान अता की है वो उस पर पूरा उतरते हैं। यही हुआ कि उलमा कराम को ये चैलेंज करता रहा, लोग इसे मजाक समझते थे, क्योंकि इसका वो कैलिबर ही नहीं था कि कोई आलिम इससे जाके बात करता। तो जब इसने बारहा रिपीटेडली अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनको, इन चीज़ों को मैनिपुलेट करना शुरू किया, तो फिर उलमा ने जवाब देने शुरू कर दिए। और अब ये आलम है कि कई एक माशाल्लाह यंगस्टर्स, नौजवान बच्चे इसको परहच्चे उड़ा रहे हैं, और वो बच्चे सही तौर पर इल्मी किताबी कहलाने के कम अज़ कम हकदार तो हैं अपनी उम्र के हिसाब से। और उलमा भी इसकी गलतियाँ, बेतहाशा गलतियाँ, इमला की गलतियाँ, बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में, इंग्लिश में, उर्दू में, अरबिक को बोलने में मिस्टेक्स, ट्रांसलेशन में मिस्टेक्स, और गलत हवाले, झूठ, मुनाफ़िक़त, ये सारी चीज़ें इसकी वीडियोस भरी पड़ी इन चीज़ों से। आइए इस वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं और इसका पोस्टमार्टम हम करते हैं कि ये क्या क्या रहा है और कर क्या रहा है। मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। मेरी सही बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि माज़ इब्न जबल इमामत करवाया करते थे, 6 साल उम्र थी उनकी, कुरान को ज़्यादा आता था। अब ज़रा यहाँ 2 चीज़ें गौर कीजिएगा। ये मुआज़ इब्न जबल के वाक़े के ऊपर ये बात कर रहा है, आगे एक वीडियो चलती है, इसका वो जो बेहुदा स्टाइल है बात करने का, या जो वायरल जो ट्रेंड्स होते हैं उनकी ज़ुबान में ये बात करता है, और उसी में से की ये बात करता है। इसका लहजा और अंदाज़ ज़रा गौर कीजिए और फिर आगे चलते। रुको ज़रा, सब्र करो, अभी बताते हैं तुम्हें। अब ये रुको ज़रा, सब्र करो, हम बताते हैं। ये इंडिया के किसी यूट्यूबर या किसी सोशल मीडिया से एक लड़कों ने ये डायलॉग बोला, और इसने उनको पकड़ा। और इस तरह कोई भी वायरल जो आते हैं, ट्रेंड्स आते हैं, डायलॉग्स आते हैं, सीन्स आते हैं, वो सारे के सारे ये यूज़ करता है। और यूट्यूब भी आपको यही कहता है कि इसको यूज़ कीजिए, आपकी वीडियो ट्रेंड्स में आएंगी। तो आप गौर कीजिएगा कि ये कोई ऐसा इवेंट जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड कर रहा हो, वो भले को गाना ही नूरजहान का चला दें और ट्रेंड पे आ जाए। चाहत फ़तेह अली को इसने अभी तक नहीं एड्रेस किया, वरना, और उसमें इसको डर ये है कि लोग इसको उसके साथ रिलेट करना शुरू कर देंगे, वरना ये उसको भी फड़का देता अब तक। तो उस सारे ट्रेंड्स को ये अपनी वीडियोस में यूज़ करके उनके ऊपर 2 फिक्रे बोल के, और चूँकि वो इस वक्त वो उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस जो हैं वो ट्रेंड में जा रही होती हैं, तो इसका भी दरमियान में शामिल हो जाता है, और यूँ इसको व्यूज़ मिल जाते हैं। ये वो सारा खेल है। अब बेटी क्या कहती है? कैसी इल्मी यतीमी छाई हुई है आप पर? कहाँ से? मुझे ये समझ नहीं आती कि आप ये बातें घड़ कहाँ से लेते हैं। एक एक बात का मैंने इल्मी जवाब दिया है, वो आपको वीडियो देख के। अच्छा, एक ये जो खुद साख्ता मैंने इल्मी जवाब दिया है, आप यकीन कीजिए ये किसी एक बात का भी इल्मी जवाब आपको इसका ढूंढ के दिखा दीजिए पूरी वीडियोस में। ये सिर्फ हवाला देना इल्मी जवाब नहीं होता। इल्मी जवाब होता है कि उसका पूरा एनालिसिस करना, जितने लोगों ने उसके ऊपर कमेंट कर रखा है, उसके ऊपर तज्जिया कर रखा है, उसके ऊपर तहकीक कर रखी है, उन सब की अब किसी एक के सामने रख के आप कहें कि जी बुखारी में चूँकि इस तरह लिखा है तो मैंने तज्जिया कर दिया, इल्मी किताबी हो गया। आप चंद चीज़ें जाने, कोई इल्मी किताबी नहीं, आपसे बड़े बड़े इल्मी किताबी और इल्मी किताबी लोगों की जो लिस्ट है उसमें एंड भी कहीं निकाल लेना, दुम भी उसकी, उसमें भी कहीं भाई तुम फिट नहीं होते।
علمی کتابی تو تم نہیں کہلا سکتے. میں نے اس کا علمی کتابی جواب دیا ہے. حالانکہ یہ اس ویڈیو میں بھی آپ پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کوئی جواب علمی کتابی نہیں دیا. اس نے وہی کیا جو بیٹی نے کہا تھا جی وہ سلپ آف ٹنگ تھی. اتنی اس کی سلپ آف ٹنگ ہے ایسا لگتا ہے اس کی زبان کہیں کیچڑ میں پڑی ہوئی ہے اور روز روز بار بار وہ سلپ ہوتی جا رہی ہے. جو بات اس کو سمجھ نہ آئے اس میں جی سلپ آف ٹنگ ہے, جو بات سمجھ نہ آئے اور اس قدر جاہل ہے کہ اس کو کم از کم ایڈیٹنگ کرتے ہوئے کاٹ لیا کرو. اتنی چیزیں اس میں ایڈ کرتے ہو تو جو غلط بات ہے کاٹ لیا کرو. کاٹتا بھی کوئی نہیں. آگے چلیے. خود ہی اندازہ ہو جائے گا. وہ پاگل انسان. کیا بولا تو نے؟ وہ پاگل انسان. سمجھ رہے ہو نا. حضرت معاذ بن جبل نے تو 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے تو 6 سال کی عمر میں. اب صاف یہ ایک ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے 6 سال کی عمر میں امامت کرائی ہے اور صاف اس کا رپلائی سیدہ لیلا دے رہی ہیں کہ اس نے 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. ٹھیک ہو گیا نا. اب یہ ہو گئے حوالے دو, ایک اس نے دے دیا ایک بیٹی نے دے دیا. اب ذرا اس کی تعویل اس کے آگے سنیے اور اس کی جو توجیح بیان کی ہے وہ بھی سنیے ذرا. وہ جماعت کیسے کروا رہے ہیں صحابہ کے. ابھی بتاتے ہیں تمہیں. ابھی بتاتے ہیں تمہیں. یہ اس نے ایڈیٹر نے کاٹا ہے اور ابھی بتاتے ہیں. کچھ سنیے کیا بتاتے ہیں یہ. اب آپ کے اندھے فالوورز آ کے عجیب عجیب سی صفائیاں پیش کریں گے کہ یہ سلپ آف ٹنگ تھا. آجا. اب یہ جو اس کی حرکت ہے آجا والی, اب بتائیے کوئی شخص جو علمی کتابی ہونے کا دعوے دار ہو, عالم ہونے کا دعوے دار ہو, دین کا دائی ہونے کا دعوے دار ہو, 1400 سال کا سب سے بڑا محقق ہونے کا دعوے دار ہو, محدث ہونے کا دعوے دار ہو, پتہ نہیں کس کس چیز کا دعوے دار ہو, خود کے ساتھ امام لکھتا ہو, اس کو یہ سوٹ کرتی ہے یہ چیز. یہ جو باندر ٹپوشیاں یہ لگاتا ہے, بھلا کسی عالم کو یہ سوٹ کرتی ہیں, یہ انداز سوٹ کرتا ہے. اور یہاں 2 حدیثیں ذہن میں چل رہی تھی اور یہاں فلاں تھا اور یہاں فلاں تھا. ٹھیک ہے جی. تو ان کے یہ بہانے بھی دھو دیتے ہیں, ان کو ایسے بالکل دم پہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مختلف مقامات پر آپ کا یہی بیان سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. معاذ ابن جبل کی 6 سال عمر تھی, صحابہ کی امامت کرواتے تھے کیونکہ قرآن کو سب سے زیادہ آتا تھا. ایتھے بھی سلپ آف ٹنگ ہو گیا, 2 جگہ پہ ہو گیا. مزید بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بخاری مسلم میں آتا ہے معاذ ابن جبل کی عمر 6 سال تھی, وہ بڑے صحابہ کی امامت کرواتے تھے کیونکہ قرآن کہیں زیادہ تھا ان کے پاس. اب دیکھیں یہ بخاری اور مسلم کا حوالہ دے رہا ہے نا, کہ جس کو یہ کہتا ہے میں علمی کتابی ہوں, تو بخاری اور مسلم. اب یہاں سیاپا یہ ہے کہ اگر اس کی ویڈیو 10 لاکھ لوگوں نے دیکھی ہے, کتنے لوگ جا کے اتنے فارغ بیٹھے ہیں کہ کاؤنٹر چیک کریں گے اس کی بات کو کہ کیا بخاری مسلم میں یہ بات کہی گئی ہے, کیا اس نے اس میں کسی حدیث کا حوالہ دیا. نہیں, بخاری مسلم میں کہا گیا. بخاری تو اس طرح تو میں بھی کہوں گا بخاری مسلم میں کہا گیا کہ ایک زمانہ آئے گا اس میں ایک انجینئر پیدا ہوگا, اس کا منہ گدھوں جیسا ہوگا. ڈھونڈتے رہیے پوری بخاری مسلم میں. آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بھی سلپ آف ٹنگ ہو گیا. ایسی کئی مثالیں دے سکتی ہوں میں یہ بتانے کے لیے کہ یہ ان کا سلپ آف ٹنگ نہیں ہے بلکہ یہ ان کی علمی یتیمی ہے. رکو ذرا, صبر کرو, آگے چل. یہ آگے چل کا جو اس نے, آپ اس کا لہجہ اور اس کا جیسچر اور اس کا فیس اور اس کے ہاتھ ذرا دیکھیے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ مچھلی منڈی میں لوگ لڑ رہے ہوں تو وہ اس طرح کے جیسچر اور لہجے استعمال کرتے ہیں. کوئی بھی پڑھا لکھا شخص اس طرح کا لہجہ استعمال کرے گا. علماء کے ہاں مطلب ہم بدترین کو اگزامپل اس دور کی دیں تو آپ کو مفتی عبد القوی نظر آئے گا, اس کی ہاں بھی یہ لہجہ ملتا ہے آپ کو. صف میں بچوں کو صف کے کنارے پر بھیجنا ضروری ہے. بہتر تو یہ ہے کہ بچوں کی صف الگ ہو. نبی الاسلام سب سے آگے مردوں کی صف, اس کے پیچھے بچوں کی صف اور آخر میں عورتوں کی صف بناتے تھے. پہلی صف میں بچوں کو آپ کھڑا نہ کریں. یعنی ان بچوں سے مراد انفیوں والے بچے نہیں, وہ تو 12 سال کے بچے کو بھی نہیں کھڑا ہونے دیں گے. اس سے مراد بہت چھوٹے بچے, لیکن جو ہوش میں ہے, جیسے کہا گیا 7 سال کا بچہ ہو جائے, ابو داؤد میں حدیث ہے اسے نماز کا کہو, 10 سال کا ہو جائے اور نہ پڑھے تو مار کے پڑھاؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ 10 سال کا بچہ بڑا بچہ ہے, وہ پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے. اس کو کیوں آپ پیچھے کریں گے؟ ان کا تو حال یہ ہے, یہ تو مطلب بچوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. پھر انہوں نے ایک مسئلہ گڑا ہوا ہے, نابالغ بچہ جو ہے وہ امامت نہیں کر سکتا. یہ بھی مسئلہ انہوں نے نکالا ہوا ہے. صحابہ کرام میں اس طرح کے بچے تھے چھوٹے جو امامت کرواتے تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں امامت والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی, عمر بن سلمہ کے بارے میں. وہ کہتے ہیں میری عمر 6 یا 7 سال تھی. کتنی؟ 6 یا 7 سال. اب یہاں پہ ناظرین یہ دیکھیے کہ جس ویڈیو کو یہ حوالہ دے رہا ہے, پہلے آپ جا کے ڈھونڈنا پڑے گا کہ کیا یہ واقعتاً ایسی ویڈیو موجود ہے جس میں انہوں نے اس صحابہ کا حوالہ دیا. یعنی آپ کبھی بھی بیٹھ کے بیٹی کی ویڈیو کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی
اور اس کو ایڈٹ کیا انہیں کپڑوں میں اور اب ڈال دیجئے کسی ویڈیو کے اندر اپنی، فٹ کر دیجئے اس کو اور کہیے میں نے تو یہ کہا تھا. یہ اب کیسے ڈھونڈیں گے اس کو، کس نے کب یہ کہا؟ اور جو دوسری ہے اس کا تو اس نے حوالہ دے دیا. یہی وہ حدیث ہے جس کا وہ میں جیسے محدثین کو اختلاط ہو جاتا ہے، وہ معاذ بن جبل کے ساتھ ہو گیا تھا. میں نے کہہ دیا تھا معاذ بن جبل جو ہے وہ 6-7 سال کے تھے تو امامت کرواتے تھے، وہ پکڑ لیا. اس میں سے مسئلہ کیا نکالا، اس مسئلے کو پکڑو. ہاں جی، اب یہاں ذرا ناظرین سنیے وہاں سے مسئلہ کیا نکالا، مسئلے کو سنیے. وہ تو میں مکس کر گیا تھا اس کو اور اس کو، یہ بعد میں ایڈ کیا ہوا ہے محترم آپ نے. پہلے آپ نے وہی جھگ ماری ہے جو پہلے آپ نے ان کی ویڈیو کا حوالہ دیا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے میری بات کہ یہ اس طرح کی یہ چلاکیاں جو ہیں یہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی. یہ چلاکیاں نہ کریں. یہ آپ ڈرامے بازی اور بعد میں ایڈ کر کے اور خود کو ذاکر نائک کے برابر ثابت کرنا اور بڑے بڑے لوگوں کے نام استعمال کر کے، سب سے گھٹیا کام تو آپ نے کیا اس حوالے سے. آپ کہتے ہیں کہ اور آپ کے شاگرد یا آپ کے اسٹوڈنٹ یا وہ لوگ جو آپ کے فالوور ہیں اگر کوئی ہیں، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا اس کا کوئی فالوورز ہیں. میں تو جس سے پوچھتا ہوں اس کو گالیاں دیتا نظر آ رہا ہے، وہ کون سے ہیں جو اس کے فالوورز ہیں؟ تو وہ جتنے سارے ہیں وہ اس کے فیک اکاؤنٹس ہیں، اس کے ادھر اکیڈمی سے چلتے ہیں اور اس کے جو پلیٹ فارم ہے اس سے چلتے ہیں، تو وہ کوئی ہے نہیں وہ. تو اب یہاں پہ یہ بات یہ کر رہا ہے، سمپل سادہ تم نے کہا ہے، بعد میں ایڈٹ کیا ہے. اور جو اس میری ویڈیوز یا دوسرے جتنے بھی لوگ اس کی چولوں کا جواب دے رہے ہیں، وہ ان کی ویڈیوز کے نیچے اس کے وہ لوگ آتے ہیں اور وہ آ کے کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں مسٹر کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن بائی یو. آپ نے جو نقصان پہنچانا تھا بڑی حد تک وہ پہنچانے میں کامیاب ہوئے. اور یہ میسج آپ ان طاقتوں کو دیتے ہیں جو بیرون ملک سے آپ کو فنڈنگ کر رہی ہیں، ان پیسوں کی جن سے آپ ناشتے کرواتے ہیں، جن سے آپ بڑے بڑے اے سی خریدتے ہیں، جن سے آپ اپنے یوٹیوبرز کو پیسے دیتے ہیں، اپنی ویڈیوز کو ٹرینڈنگ میں لاتے ہیں، ان کی ایس ای او کرواتے ہیں. ورنہ 60-70 ہزار کی آپ کی پینشن سے تو یہ سب کچھ ہونے سے رہا. آپ کتابیں تقسیم کرتے ہیں، آپ اتنے بڑے پیمانے تو. اور یقین کریں کہ کوئی ایسا کانٹینٹ اس سے غامدی صاحب کے ساتھ اس کی بات کرنا یا ایون کہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ اس کی بات کرنا یا ان لوگوں کے ساتھ، مطلب ایون ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ان کے ساتھ بھی بات کرنا اور اس کو ان کے ساتھ بٹھا کے کمپیئر کرنا، بالکل یہ ایسے مزح کا خیز ہے جیسے آپ کسی جہاز کا موازنہ کسی 3 پہیوں والی بچے کی سائیکل سے کر رہے ہو. کیا موازنہ ہے اس کا؟ تو پھر بھی اور یہ ویوز گین کرتا ہے. ویوز گین کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بڑے عالم کو چیلنج کر دیجئے. جیسے آج میں بیٹھے بٹھائے کسی بڑے عالم کو چیلنج کروں کہ آئیں نکلے باہر، تو لوگ تو دیکھیں گے کہ کون آگے جو مفتی منیب کو بھی چیلنج کر رہا ہے. تو بعد میں تو میں نے بھاگ ہی جانا ہے. تو اور میں تو بھاگ جانا نا، یہ تو چیلنج کر کے اس کے بعد بات نہیں کرتا، گھر سے نہیں نکلتا. اور اگر کوئی ان علماء میں سے کوئی بندہ اس سیریس لے کے کراچی سے اس کے گھر آ کے باہر سارا دن بیچارہ خوار ہوتا رہے، یہ دروازے نہیں کھولتا. ایک اور صاحب جن کی میں نے ویڈیو پچھلے دنوں، وہ بھی پی ایچ ڈی اسکالر تھے، ان کی میں نے شیئر کی ویڈیو پہ، اس کو ہم نے گفتگو کی. وہ کہتے ہیں ہم ان کی اکیڈمی میں گئے، بدتمیزی پہ اتر آتا ہے، مطلب جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے اس کے منہ سے. یعنی جھوٹا آدمی جو ہوگا وہ چیخے گا، بدتمیزی کرے گا. جو سچ بولنے والا وہ تو سادہ بات کر رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، اسے کوئی زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی سچی بات کو سچ بنوانے کے لیے. یہ اس جیسے جاہل ہوتے ہیں جو اپنی جھوٹی بات کو سچ بنوانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، اچھل کے اپنی چیئر کے اوپر بیٹھنا، یہ تو اس سے بے شک آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی یوٹیوبر ہیں، یعنی آپ جتنے برے ہیں اتنے اچھے آپ یوٹیوبر ہیں. آپ جتنا برا کانٹینٹ دیں اتنے اچھے یوٹیوبر ہیں. آپ میوزک کی ستیہ ناش ماریں چاہت فتح علی بن کے، آپ کو ویوز آئیں گے. آپ سنگرز کی، ڈانسر کی ویڈیو لگائیں اور اس کے ساتھ مہک ملک کے ویڈیوز لگائیں، مہک ملک کو ویوز آئیں گے. تو اس طرح کے اس کو آتے ہیں. ورنہ جو سیریس عالم ہے، سیریس عالم کو سننے والے ہیں کتنے لوگ؟ سیریس عالم جو نماز کی بات کر رہا ہے، یہ مزے کی بات کر رہے ہیں. یہ اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ مسالے والا، ذرا نمکین کانٹینٹ ہے، ذرا تھوڑا سا تھرل والا، تھوڑا سا ہے ہر وقت لہو گرمانے والا نا، کہ بابوں کی بات ہو رہی ہے، بابے والا سن رہے، بابوں کی بات ہو رہی ہے، اہل تشیع سن رہے ہیں، جو ہے وہ اہل تشیع کی بات ہو رہی ہے. وہ سب کو اس نے کنفیوز کیا ہوا ہے، لیکن وہ سب کنفیوز نہیں ہیں، وہ سارے مزہ لے رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ طاغوت کے کاپی رائٹ سے صرف ہمارے پاس ہے، صرف ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. جی بالکل. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کاپی رائٹس نہیں ہیں اس کے؟ بالکل طاغوت کی کاپی رائٹس بالکل آپ کے پاس ہے. طاغوت لانے والے ہی آپ ہیں.
भाई कहना क्या चाह रहे हो आप? मैं इस वीडियो में साबित करूंगी कि ताबूत लाने वाले आप हैं। चलो चलो चलो। और आपने क्या किया, मिनी गॉड्स बना दिए। एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। रुको जरा, सब्र करो, अभी बताते हैं तुम्हें। और फिर इस पर अजीब अजीब सी तावीलें देते हैं। और भाई ये तावीलें तो कादियानी भी देते हैं। भाई दोए भराओ तुसी। हाँ, उन्होंने तो नबी बनाया था, उम्मती नबी और दूसरा नबी, और तुसी ते कादियानियां नालों भी पैड़े निकले। जी नाज़रीन, ताऊत के भी फाइनली कॉपीराइट अपने सिग्नेचर से, अपनी अथॉरिटी से जनाब मिर्ज़ा इंजीनियर ने ले ली हैं। इस पे भी अब ये बात किया करेंगे। रही बात इंजीनियर की, तो जिस तरह से इसने, और इसका इल्म तो क्या इल्म होगा, आप याद कीजिए कि इस्लाम की जो कोख है वो कभी भी पढ़े लिखे उलमा की मौजूदगी से खाली नहीं रही। और जिस वीडियो में इसने जैसे बहुत से उलमा के ऊपर इसने अपनी चरब ज़ुबानी और ज़ुबान दराज़ी की है, और पीर नसीरुद्दीन नसीर उनके बारे में जिस तरह इसने बात की, उनके दादा पीर मेर अली शाह साहब के बारे में इसने जिस तरह से बात की, उसके ऊपर इस वीडियो में भी उनको इसने जिस तरह से कहा कि इन्होंने एक अपना बंदा छोड़ा था, टारता छोड़ा था, वो इतनी पढ़ी लिखी शख्सियत थे और ये वाक़यात को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है, जबकि उन्होंने जितना खूबसूरत दिफा उन्होंने किया था। और मौलाना इसहाक़ साहब इस पे वो मोहर सब्त करते हैं कि तमाम उलमा मिल के भी उसका दिफा उतना अच्छा नहीं कर सके जिसकी जो मोहर फाइनली पीर मेर अली शाह साहब ने उसके ऊपर लगा दी। इतनी बड़ी पढ़ी लिखी शख्सियत थे, उनके पाँव के जूते के बराबर भी ये बंदा नहीं है। और ये इसकी ज़ुबान दराज़ी देखिए, और देखिए नाज़रीन आप भी कि एक बेटी जो सैयदादी भी हैं और उनकी उम्र भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, किस तरह उसने इसके एक एक पॉइंट को उठा के इसके परखच्चे उड़ाए हैं, जिसका अभी तक तो इतनी लंबी वीडियो में ये एक भी इल्मी किताबी जवाब नहीं दे सका। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।